ہلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر سجاد عالم رضوی صاحب سے بات ہو رہی ہے؟ جی میں ریاضت حسین جامعہ الحبیب رسول پور سے بول رہا ہوں. بخیر ہیں حضرت؟ جی دعائیں آپ کی، اللہ کا شکر ہے. تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وقت ہے حضرت؟ فرصت ہے تھوڑی سی؟ جی جی فرمائیں حضرت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 102واں عرس کا موقع ہے. دنیا بھر میں آپ سے محبت رکھنے والے اپنے اپنے انداز میں آپ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس مبارک موقع پر میری آپ سے گزارش ہے کہ امام اہل سنت کے حوالے سے کچھ تذکرہ فرمائیں، کچھ بیان فرمائیں. جی مجدد دین ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے یہ موقع بہت ہی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جی وہ اس اعتبار سے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے جو علمی، فکری اور تحقیقی کارنامے ہیں، ان کے اثرات اور ان کی معنویت آج کے دور میں اور بھی دوبالا ہو گئی. بے شک. وہ اس اعتبار سے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کے کام کی کئی جہتیں تھیں. ایک طرف تو آپ نے فکری اور علمی رہنمائی کا کام انجام دیا، دوسری طرف اصلاح معاشرہ کے میدان میں آپ نے اصلاحی جو کام کیے اور امت مسلمہ کے سامنے جو تجاویز اس سلسلے میں رکھی جی ان کو اگر ہم اب سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معلوم میں اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان کی ذات ایک عبقری شخصیت کی حامل تھی. ماشاء اللہ. عبقری شخصیت ان کو کہا جاتا ہے جی جی جو اپنی فراست سے، دور بینی سے اور بصیرت و بصارت کے ساتھ جی جی ہے نا حال کے احوال کا تجزیہ کر کے مستقبل کی پیش بینی کرے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی کا جو دور تھا ہندوستان میں، وہ استعماری دور کہلاتا ہے. استعماری دور کا مطلب سامراجی دور، جو ہندوستان جو انگریزی جی جی اقتدار کے ماتحت تھا. جی تو جو انگریزی نظام قوت جو ہے اس کو استعمار کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ سامراجی نظام کہتے ہیں یا نو آبادیاتی نظام کہتے ہیں. تو اس نظام میں جہاں مغرب سے افکار اور نظریات ایسے آ رہے تھے جو کئی لحاظ سے اسلامی تعلیمات سے متصادم بھی تھے اور اسلامی تعلیمات کے مخالف بھی تھے، جی لیکن حکومتی انتظام کے ماتحت چلنے والے اداروں کے ذریعے سے اس طرح کے افکار و نظریات کی ترویج اور اشاعت کا کام ہو رہا تھا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان نے جو فکری طور پر ان افکار و نظریات کی تردید اور ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے لیے جو نقوش چھوڑے ہیں، نقوش راہ، ان پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. کہ آج ہندوستان کا، آزاد ہندوستان کا جو نظام ہے، نظام تعلیم ہے، جو فکر و نظر کے جو ادارے قائم ہیں، ان حوالے سے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کی تعلیمات کو اگر ہم اپنے لیے نقوش راہ بنائیں تو اس سلسلے میں ہمارے لیے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. جی جی آج آزاد ہندوستان میں جو مغربی افکار و نظریات کے تحت اور خود کے فسطائی اور فرقہ پرست طاقتیں ہیں، وہ بھی اپنی نظریات کی ترویج و اشاعت کے لیے جس لحاظ سے کام کر رہی ہیں، ان لحاظ سے کام کرنے کے لیے ہمارے پاس اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کے افکار ہیں. اور اسے ہم عام طور پر کتابوں میں دیکھتے بھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو 10 نکاتی پروگرام ہے، جی اگر اس پر ہم اپنے اپنے طور پر کام کرنا شروع کر دیں، جی انشاءاللہ بہت حد تک ہم امت مسلمہ کو ایک بہتر مسلم قیادت اور رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں. تو میں ایک بات یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ جو اعلیٰ حضرت کی بالخصوص تعلیم کے حوالے سے آپ کی جو ہدایات ہیں اور جو آپ نے بات کہی ہے، کیا اس پر کچھ کام کسی حد تک ہوا بھی ہے؟ کچھ حد تک ہوا ہے. پاکستان میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ابھی میرے ذہن سے اتر گیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا جو تعلیمی نظریہ ہے یا تعلیمی فلسفہ اس نام سے کتاب لکھی ہے. جی جی اور ہندوستان میں بھی کئی علماء نے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان کے جو تعلیمی افکار ہیں اس پر مضامین لکھے ہیں. اور ناچیز کا بھی ایک مضمون اہل سنت کی آواز مارارہ شریف سے جو شائع ہوتا ہے، جشن سلسلہ کے موقع پر اس پر ایک مضمون آیا ہے. جی اور اس میں یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان
نے جو اولیت دی ہے وہ دینی تعلیم کو دی ہے. کیونکہ آج سوال ہوا کہ انگریزی زبان سیکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے، علوم جدیدہ سیکھنے چاہیے یا نہیں چاہیے، تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے یہی فرمایا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد، دین سیکھنے کے بعد ان علوم کا حصول جائز ہے. اور اس کے مقاصد بھی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے بتایا ہے کہ ایک مقصد تو حصول روزگار ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غلط افکار اور نظریات ہیں اور اسلام سے متصادم ہیں ان کی تردید کی اہلیت طلباء اور علماء میں پیدا ہو جائے یا اہل علم میں پیدا ہو جائے. اس لیے اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان سب سے پہلے اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ پہلے دین سیکھ لے انسان. دین کو سیکھنے کے بعد چاہے وہ انگریزی زبان ہو یا علوم جدیدہ ہوں، ان کو اگر پڑھے گا تو پھر جدید علوم کی تحصیل کی طرف بھی انسان جا سکتا ہے اور جانا چاہیے. یعنی یہ ان کی ہدایت جو ہے ہر بندے مومن، ہر مسلم کے لیے ہے کہ وہ پہلے ہر بندے مومن کے لیے ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے روزگار سے اگر جڑی ہوئی کوئی علوم جدیدہ ہوں اس کو سیکھے، لیکن اگر دین میں پختگی کے بعد سیکھے، یہ اہم ہے اعلیٰ حضرت کے لیے، تاکہ اسلامی تعلیمات سے متصادم اور اس کے مخالف جو بھی فکر ہو، جو بھی نظریہ ہو، جو بھی فلسفہ ہو، اس کی تردید کر سکے. اوکے. اور دوسری طرف جو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کے ڈاکٹر اوشا سانیال نے کتاب لکھی ہے، انگریزی زبان میں ہے، اس کو میں نے جب مطالعہ کیا. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ اس کا نام ہے ڈیووشنل اسلام اینڈ پولیٹکس ان برٹش انڈیا. تو اس کتاب سے کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی جو فکر ہے اور آپ کی جو تحریک ہے، اس کو اگر ہم اس زمانے کی جو معاصر تحریکیں تھیں، اس زمانے کی اور جو تنظیمیں تھیں، ان کے سامنے رکھتے ہوئے جب اعلیٰ حضرت کی فکر اور تحریک اور تنظیمی جو نظریات ہیں ان کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان جو فکر اور جو عمل، جس فکر اور جس عمل کا پیغام دینا چاہتے تھے، وہ متوازن فکر ہے، وہ متوازن عمل ہے، جس کو ہم بیلنس کہتے ہیں انگریزی. تو ایک بیلنس فکر اور بیلنس عمل کی آپ نے دعوت دی ہے. کیونکہ آپ چاہے تحریک وہابیت ہو یا ندوہ کی تحریک ہو یا دیوبند کی تحریک ہو یا جو ہندوستان کی اور بھی سیاسی تحریکیں تھیں، اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی جو فکر ہے وہ ایک متوازن فکر ہے، افراد و تفریط سے پاک فکر ہے. جو آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی جس کتاب کا نام لیا آپ نے اور جس رائٹر کا بھی نام لیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مسلم ہے جو رائٹر ہے. غیر مسلم ہے. تو کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور ان کی کتابوں کو غیر مسلم بھی بہت پڑھتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے اس پر؟ ہم چونکہ یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، تو یونیورسٹیز میں جب بھی جدید ہندوستان میں اسلامی تحریک یا تاریخ اسلام کے حوالے سے کوئی بھی بات جب انگریزی میں لکھی جاتی ہے تو اس میں جو ایک بریلوی موومنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، کہ جو بریلوی تحریک ہے، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے. یا تو مستقل کتاب ہے، ورنہ دیگر کتابوں میں بھی بریلوی تحریک کا آتا ہے. لیکن یہاں بھی اب جو علماء اہل سنت ہیں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان یا دیگر علماء اہل سنت کی جو فکر ہے ان کو ایسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو عصری اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں ایک سنجیدہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو صحیح مراجع، مصادر یا سورسز پر ان کی نظر نہیں پہنچ پاتی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے لوگ انہیں دوسروں کی کتابوں میں جو کچھ بھی بریلوی تحریک کے حوالے سے دیکھا اسی کو وہ نقل کر دیتے ہیں. تو اس پہ ایک تنقیدی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ کتابیں ایسی بھی لکھی جائیں یا مصادر اور مراجع کا کلیکشن مختلف کتب خانوں میں اس طرح سے ہو کہ کوئی بھی اگر تحقیق کرنے والا آدمی ہم سے رابطہ کرے یا ہماری لائبریری یا کتب خانوں میں سے رابطہ کرے تو ان کو خاطر خواہ مواد آسانی سے مل جائے. جیسا کہ مطلب پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں ان پر تحقیق بھی کی گئی ہے، یعنی کہ پی ایچ ڈی کے رسالے بھی مقالے لکھے گئے ہیں.
تو کیا اب بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان پر اور مطلب کہ کام ہونا چاہیے؟ ہاں، کام ان کی پر کمی کام ہے؟ ہونا چاہیے، کام بہت ہونا چاہیے، کئی جہتیں ہیں نا۔ جی آپ اگر ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی جو تحریروں کا آپ مطالعہ کریں جی تو کام کی متعدد جہتیں ہیں، سمجھ گئے؟ جی تو سب سے زیادہ جو آج کے دور میں لوگ جس چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جو معاشرتی سماجی جی نا جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر جی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی تعلیمات کے مطالعہ کرنے کی ضرورت پر لوگ زور دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جو آج خود ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، عالم اسلام میں، جی پوری دنیا میں جو سیاسی حالات ہو رہے ہیں، جو معاشی اور اقتصادی حالات ہو رہے ہیں، جی ہے نا، جو مذہبی اور فکری اور علمی جو حالات ہیں، جی ان سب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی تعلیمات میں، آپ کی تحریروں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کے مطابق اور جی حالات کی روشنی میں اب فکری رضا کو عام کرنے کی ضرورت، اس بات کی ضرورت ہے۔ میں ایک بات سمجھنا چاہوں گا، جیسا جی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہماری میں موجودہ جنریشن ہے، موجودہ نسل ہے، کیا جی ان کو جو ہے اویئر کرایا گیا ہے اور وہ خاطر خواہ ان کی تعلیمات سے واقف ہیں، یا لگتا ہے کہ ابھی خود ہماری عوام بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے یعنی بخوبی واقف نہیں ہے؟ ہماری عوام کو بھی ضرورت ہے کہ ہم ان تک ان کی تعلیمات کو پہنچائیں، یا جی ضرورت بہت ہے، اور جی یہ آپ نے بہت اہم گوشے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جی کہ زیادہ تر جو لوگوں کو یا عوام کو جی جو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کے بارے میں جانکاری ملتی ہے، وہ جانکاری جو ہے نا جلسوں کے حوالے سے ملتی ہے، جی یا تقریروں میں کچھ حوالے آ گئے، کچھ ذکر ہو گیا، اس کے بارے میں جانکاری ملی۔ جی لیکن یہ کہ اگر آپ خود اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان اور حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کی حیات اور آپ کے زمانے کو نظر میں رکھیں تو اسی زمانے سے ہمارے پاس تنظیمی ادارے رہے ہیں، جی لیکن ان تنظیمی اداروں کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال کے طور پر جو جماعت رضائی مصطفیٰ ہے، جی اس کے کام کو اور دائرۂ کار کو جی نا وسیع سے وسیع تر کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ جو سطحی معلومات رکھتے ہیں جی لیکن فکر رضا کا جو حقیقی پہلو ہے اس سے وہ آشنا نہیں ہے۔ جی تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تنظیمی ادارے ہمارے اسلاف ہمیں دے گئے ہیں وراثت میں، اب ان کو ہم اور مزید ہے نا فعال بنائیں اور اس کے دائرۂ کار کو وسیع کریں۔ اصلاح احوال کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، جیسا رسالہ تدبیر صلاح و فلاح و نجات۔ جی یہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرضوان نے اس وقت اس دور کے جو مسلمانوں کے لیے جو تعلیمات پیش کی تھی، جی ان کو سامنے رکھ کر بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ ایسی تحریکی اور تنظیمی کام کرنے کی کوشش کریں۔ جی مثال کے طور پر آج مسلمانوں کے جو آئلی، خاندانی اور گھریلو معاملات ہیں، جی ان کے تصفیہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مقدمے بازی، کورٹ کچہری کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک طرف تو پیسہ خرچ ہوتا ہے، مال خرچ ہوتا ہے، جی جی دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اگر ہم ایسے لوگوں تک لے کے پہنچ جائیں جن کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور اپنے آپسی جھگڑوں کو ان سے تصفیہ کرانے کی کوشش کریں تو ان کو پھر ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے آج سے جو ہے نا 100 سال پہلے ہی یہ تعلیم ہمیں دے دی تھی کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ طے کر لیں۔ مسلمانوں کے جو معاشی نظام ہیں اس کو مستحکم کرنے پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ مسلمانوں میں صنعت و حرفت کو فروغ کس طرح سے دیا جائے اس پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری جو تعلیم اعلیٰ حضرت نے دی تھی کہ دین متین کی رسی کو مسلمان کس طرح سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ چار ہی خطوط پہ اگر کام ہوئے تو اصلاح معاشرہ کا کام بہت بہتر انداز میں ہو سکتا ہے۔
اور لیکن جیسا ضرورت کہ اس بات ہم کی ہے محسوس کہ کر ہم بھی رہے ہیں اتحاد کہ کے ساتھ مل جل کر کے ایک ساتھ مل جی کر کے کوئی اس طرح کے جامع منصوبہ بنائیں اور اس میں صرف اخلاص کے ساتھ کام کریں. جی تفوق اور برتری یا حب جاہ یہ مقصود نہ ہو. جی جی کا مقصود صرف یہ ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی انسان جو اس کوشش میں لگا ہو اس کے ساتھ ہمیں تعاون کرنا چاہیے. جی تو اس طرح سے مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں جی کہ ان سیاسی، سماجی اور معاشرتی جو حالات ہیں، ان حوالے سے جو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کی تعلیم ہے جی ان کو عوام تک پہنچایا جائے، اور پہنچانے کا بہتر ذریعہ یہی ہوگا کہ ہم وہی کام کریں جو کام اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے ان حالات میں کرنے کی لوگوں کو دعوت دی تھی. اگر وہ کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. خاص کر میں کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ دور میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلامی قوانین جو مطلب شرعی قوانین ہیں ان پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو خاص طور پہ جو آپ وہ نے صرف یہی ہے، ہاں اس کی وجہ وہی ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ ہم اپنے معاملات کو آپس میں اگر حل کر لیں. جی جی یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. تو آپسی صلح صفائی کے ساتھ اگر آپس میں اگر معاملات کر لیں جی جی تو انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا، جی اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے چونکہ مسلمانوں کی جو عام مسلمانوں کی جو تربیت ہے جی اس میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. دینی اور مذہبی جو تربیت ہے اس کی ضرورت ہے. کہ آج بہت سے لوگ نام تو مسلمانوں جیسا رکھتے ہیں لیکن وہ اس طرح کی میڈیا میں بات چیت کرتے ہیں، جی لگتا یہی ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بلکہ جو جدید افکار و نظریات ہیں وہ ان کو جو ان کی سمجھ میں آتا ہے تو ان کی سمجھ کا ایک اسلام آ جاتا ہے، اور جی اسی کے مطابق وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن یا ان کی اس کی تشریح اور توضیح کا کام کرنے لگتے ہیں. جی تو سب سے پہلے بنیادی بات تو یہی ہے کہ بنیادی دینی تعلیم، جس کو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان نے تعلیم کے حوالے سے فرمایا تھا نا کہ سب سے پہلے دینی تعلیم ضروری ہو، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کی طرف اولاد کو بھیجنی چاہیے. جی ہے نا؟ تو یہ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ہے کہ لوگ وہ ایک تشکیکی اور تنقیدی ذہنیت اپنانے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں ان کو کمی نظر آ جاتی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو جدید افکار و نظریات ہیں ان میں بھی کوئی توازن نہیں ہے، ان میں بھی افراط و تفریط ہے. جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنی بھی نظریات آئے ہیں، جدید نظریات آئے ہیں، ان کی کسی نہ کسی نے تردید بھی کی ہے. تو یہ ہے اس طرح سے حوالے سے کام ہونا چاہیے، اور یہ اس طرح سے اگر کام کریں تو انشاءاللہ ہم عرس اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کو صحیح طور پر منانے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات جو ہے آپ نے پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میں تو یہ کر رہا تھا کہ جو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ عمومی طور پر اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کی حیات پر اہل علم نے کئی کتابیں اردو زبان میں بھی لکھی ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی مطلب شائع ہو رہی ہیں. انگریزی میں نے 2-3 کتابیں تو دیکھی ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ حیات کو جاننے کے بعد فکر اور پیغام رضا کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے اندر جو اخلاص ہونا چاہیے اس اخلاص کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح سے کیے تو انشاءاللہ ہم فکر رضا کام کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور یہ ایک اچھا خراج عقیدت ہوگا بارگاہ رضا میں ہماری طرف سے، سب کی طرف سے ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور آپ کی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھ کر پھر لوگوں تک ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے یہ قیمتی وقت دیا، اور آپ کو بھی خوب خوب مبارک ہو. ہاں آپ کو بھی عرس رضا بہت مبارک ہو، اعلیٰ حضرت مبارک ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی حضرت، اگر آپ میں آپ سے ایک اجازت چاہتا ہوں کہ ابھی جو آپ سے گفتگو ہوئی اور آپ نے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اتنی قیمتی معلومات پہنچائی ہے، تو اگر اجازت دیں میں اس کو افادہ عام کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ آپ نے اٹھا اسے ٹیپ کیا ہے تو ٹیپ کرنے کے بعد پہلے اس کو سن لیں. اگر کہیں کچھ یہ ہو تو پھر دیکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو آپ عام کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ. اجازت ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.